صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں، کوئی ان کی دوسری ڈیوٹی نہیں، ایک ہی ڈیوٹی ہے، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، جنتوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، لوگ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے، لوگ اللہ سے جنتوں کا سوال کر رہے ہیں، لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان مجلسوں کو ڈھونڈنے کے لیے اسپیشل اسکواڈ ہے فرشتوں کا جو فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ آپ نے فرمایا جب کچھ فرشتوں کو وہ گروپ نظر آتا ہے تو وہ فوری طور پہ دوسروں کو کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جن کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئے ہیں۔ پھر باقی فرشتوں کو بھی ادھر بلایا جاتا ہے، اور فرشتے زمین سے لے کے آسمانوں تک ان کا ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رش ہوتا ہے، وہ اپنے پروں کے نیچے ساری محفل کو، مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، وہاں کی رپورٹ لے کے فرشتے اللہ کے پاس گئے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی کمزور یا معمولی، اس پر کسی بندے کا کوئی یہ شکوہ نہیں ہے کہ اس کی سند کا مسئلہ ہے، یہ اس ریفرنس سے بات کر رہی ہے۔ تو فرشتے جب اللہ کے پاس جا کے رپورٹ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل سے ان کو پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، تو فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ ایک تو وہ تجھ سے تیری جنتوں کا سوال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ ساری باتوں کا اللہ کو پتہ ہے، حدیث میں بھی اسی طرح کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اپنے بندوں پر فخر کرنے کے لیے فرشتوں کو محسوس کروا رہا ہے کہ دیکھو میرا یہ فیصلہ، میرا یہ کوشش، میرا یہ رویہ، میرا یہ عمل کتنا زبردست ہے کہ وہ بندے بیٹھے ہیں، جنت دیکھی کوئی نہیں مگر مجھ سے سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جنتیں مل جائیں، اور فرشتے کہتے ہیں انہوں نے دیکھی تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے اگر دیکھی ہوتی تو پھر ان کی کوشش، ان کا انداز کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو وہ پہلے سے زیادہ شدتوں کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہ سوال کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اور کیا کہہ رہے تھے؟ جہاں دلچسپی ہوتی ہے نا، جہاں محبتیں ہوتی ہیں تو بندہ بار بار سننا چاہتا ہے، ڈیٹیل میں سننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جی دیکھی تو کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر دیکھی ہوتی، فرمایا دیکھی ہوتی تو وہ اور شدت سے تیری پناہ طلب کرتے۔ یہاں پر پھر 2-3 جملے ہیں جو بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس طبقے کو، جس مجلس سے آپ ہو کے آئے ہو، میں نے ان کو جہنم سے پناہ بھی دے دی ہے، جنتوں کا مالک بھی بنا دیا ہے۔ اب یہ 2 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، ایک تیر سے کئی شکار ہو رہے ہیں، جہنم سے پناہ بھی مل رہی ہے، جنت کی ملکیت بھی مل رہی ہے۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ چلو کچھ لوگ تو آئے تھے اسپیشل اس کام کے لیے، مگر فلاں بندہ اس کام کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اس کو کوئی اور حاجت تھی، کوئی اور ضرورت تھی، وہ بائی دا وے آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی مجلس ہے جو بائی دا وے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ویسے ہی آ گیا، اپنے کسی کام آیا تھا، یہ ایسی مجلس ہے جو ویسے ہی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، جو میرے پیکیجز اسپیشل لوگوں کے لیے وہی عام بندے کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ذمہ ہے ہم ایسی محفلوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ یقین کریں کہ جس طرح ایک دکاندار کے سامنے گاہکوں کی لائن لگ جائے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کھڑا بھی رہتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ روڈ بلاک ہو گیا، وہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہیں۔ اور ہمیں ایک درس کے بعد دوسرا سننا پڑ جائے تو طنزیہ انداز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلے تے عمل کر لئیے، وہ ہی نہ کہتے بد ہضمی ہو جائے، 3 درس سن کے ہاں کی کرنا۔
سبحان اللہ. روٹی پاویں 6 باری ڈپ لئیے سی, ڈپنا ہی ہوتا ہے نا جدو, جب ڈسپلن نہیں ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ اس نے سلا ماری لیاؤ جی, اگلے نے سلا ماری لیاؤ جی. بندہ تو کتنے پائی جان دیا بھائی, آدھا نہیں نہ نہیں نہ کرنی چاہیے تھی. 6 دفعہ کھانا کھا رہا ہے, کسی کو نہ نہیں کر رہا, اور دین کی بات دوسرے موقع پر سننی پڑ جائے تو بدمہضمی ہو جاتی ہے. ہاں, جب دلوں میں ایمان نہ ہو, نفاق ہو, جب وہاں زرخیزی نہ ہو, بنجر پن ہو, تو پھر دین کی محفلیں اکتاہٹ کا باعث بنتی ہیں. پھر ٹی وی کی محفلیں پرکشش ہیں, پھر گپوں کی محفلیں پرکشش ہیں, پھر دوستوں کی محفلیں پرکشش ہیں. جس رب سے سارے مفادات وابستہ ہیں, پھر اس کی کمپنی, اس کی دوستی, اس کے تذکرے جس بندے کو اکتاہٹ کا شکار کر دیں, اس کو اپنے ایمان کی صحت کا جائزہ لینا چاہیے کہ جہاں محبتیں ہوتی ہیں اس کے تذکرے سے بندہ تھکتا نہیں ہے, اور جس کے تذکرے سے ہم تھک رہے ہیں, اکتا رہے ہیں, جان چھڑا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ہمارے ایمان کا بیڑا غرق تو نہیں ہو گیا. ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ وہ تمام کام جو اللہ کے ہاں فخر کا باعث بنتے ہیں, اللہ وہ اپنی رحمت اور توفیق سے کرنے کی ہماری مدد فرمائے.